علیکم ناظرین، میں ہوں انصار ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ڈی ٹی وی۔ پاکستان میں الیکشن 2023 کے پہلے مرحلے کا آغاز ہو چکا ہے۔ پنجاب کے الیکشن کی تاریخ دے دی گئی اور کے پی کے الیکشن کے لیے جلد تاریخ دے دی جائے گی۔ صدر مملکت نے 30 اپریل کو پنجاب میں الیکشن کا اعلان کر دیا۔ اس سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے صدر پاکستان کو یہ تجویز پیش کی تھی کہ 23 اپریل سے 7 مئی تک کسی بھی روز الیکشن کرائے جا سکتے ہیں، تو صدر پاکستان نے 30 اپریل کو پنجاب میں الیکشن کا اعلان کر دیا۔ اور اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے گورنر کے پی کو بھی خط لکھا اور انہوں نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہدایت کی روشنی میں الیکشن کمیشن آپ کے جواب کا منتظر ہے کے پی میں الیکشن کی تاریخ دینے کے لیے۔ ناظرین، پنجاب میں الیکشن کا اعلان تو ہو چکا ہے، لیکن یہاں پہ چند سوالات ہیں۔ کیا حکومت وقت ان الیکشنز کے لیے فنڈز الیکشن کمیشن کو فراہم کرے گی؟ کیا سیکیورٹی کے لیے جو ریکوائرڈ مین پاور ہے وہ سیکیورٹی ادارے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فراہم کریں گے؟ اور مردم شماری یہ بھی ہو رہی ہے پاکستان میں، کیا یہ الیکشنز مردم شماری ہونے کے بعد ہوں گے؟ اور ان الیکشن سے پہلے مردم شماری کیا کمپلیٹ ہو جائے گی؟ یہ چند اہم سوالات ہیں جن کے جواب آنا باقی ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ فواد چودھری کی ان کے بھائی کے ساتھ ایک آڈیو لیک ہوئی جس میں 2 ججز کے بارے میں گفتگو انہوں نے کی اور اطاعت آرڈر کو انہوں نے اندر کروانے کی بات بھی کی، اور ایک جج کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ ان کے لیے ٹرک کھڑا ہے۔ یہاں پہ ٹرک کس کو کہا جا رہا ہے، یہ اس میں ہبام ہے، اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جس طرح پیٹی ایک بڑی اماؤنٹ کو کہا جاتا ہے، اسی طرح ٹرک بھی ایک بڑی اماؤنٹ کو ہی کہا جاتا ہے، لیکن یہ تو فواد چودھری صاحب ہی بتا سکتے ہیں کہ ٹرک سے مراد ان کی کیا تھی۔ فواد چودھری نے اس آڈیو کے آنے کے بعد انہوں نے اس کو جعلی قرار دیا، لیکن اس آڈیو کی تحقیق ہونا ضروری ہے، اس لیے ضروری ہے کہ یہ کسی سیاستدان کی بات نہیں بلکہ اعلیٰ عدلیہ کے 2 ججوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اور اس سے پہلے بھی پرویز الہی کی آڈیو لیک ہو چکی ہے جس میں ججز کا ذکر آیا ہے، اعلیٰ عدلیہ کا ذکر آیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کے پی اور پنجاب میں الیکشنز کے متعلق بھی اعلیٰ عدلیہ پہ کئی اعتراضات اٹھے۔ تو اس طرح کی آڈیوز کے آنے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ سو موٹو لے اور اس آڈیو کی تحقیق ہونی چاہیے، اور جو ججز کا نام جن کا لیا گیا ہے ان کا بھی سپریم کورٹ آف پاکستان احتساب کرے۔ اس کے علاوہ ناظرین، آخر میں بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی۔ انہوں نے آج صحافیوں سے گفتگو کی اور گفتگو میں ایز یوزول انہوں نے جنرل باجوہ کو ٹارگٹ کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ جنرل باجوہ نے جو تقریر روس کے خلاف کی تھی اس پہ ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ جو نئے آرمی چیف ہیں عاصم منیر صاحب، ان سے وہ ملنے کے خواہش مند ہیں اور وہ انتظار میں ہیں اور وہ تیار ہیں ان سے ملنے کے لیے، لیکن جو ایکس آرمی چیف ہیں یعنی کہ باجوہ صاحب، وہ چاہتے ہیں کہ ان کا کورٹ مارشل ہو۔ عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کے کورٹ مارشل کی خواہش کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ نئے جو آرمی چیف ہیں ان سے گلہ بھی کیا کہ وہ تو ملنا چاہتے ہیں، لیکن جو موجودہ آرمی چیف ہیں وہ عمران خان صاحب کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسلام آباد وہ بائی روڈ اس لیے گئے کہ ان کو پتہ چلا تھا کہ اگر وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ گئے تو وہاں سے ان کو اریسٹ کر کے بلوچستان میں کسی علاقے میں بھیج دیا جائے گا۔ جن لوگوں کو عمران خان صاحب کی حفاظت کرنی چاہیے انہی سے عمران خان صاحب کو خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب میں الیکشنز کی تاریخ آنے کے بعد فواد چودھری نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے یہ بتایا کہ عمران خان صاحب آج سے پنجاب اور کے پی میں الیکشن کمپین کا آغاز کر رہے ہیں اور وہ دونوں صوبوں میں جلسے کریں گے، لیکن اور دوسری طرف عمران خان صاحب کے وکیل عدالت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے، لہٰذا ویڈیو لنک کے ذریعے ان کا بیان لیا جائے، یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو لنک پہ آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب الیکشن کمپین چلاتے ہیں، انہیں پبلک میں موو کرنا پڑتا ہے، جلسوں میں جاتے ہیں، جلسوں سے خطاب کرتے ہیں، تو وہاں پہ ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں، لیکن عدالت میں پیش ہوتے ہوئے ان کی جان کو خطرہ ہے۔ یہ دورہ معیار اور متضاد بیانات ہیں تحریک انصاف کی طرف سے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی خبر ہے کہ ڈاکٹرز نے عمران خان صاحب کو گرین سگنل دے دی ہے۔ جب پنجاب میں الیکشن کی تاریخ دے دی گئی تو اس کے بعد ڈاکٹرز نے بھی گرین سگنل دے دی ہے کہ عمران خان صاحب اب موو کر سکتے ہیں، وہ الیکشن کی کمپین کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ناظرین مہنگائی کی۔ پاکستان میں مہنگائی عروج پہ ہے اور عوام کا جینا حرام ہو چکا ہے۔ ڈالر 285 تک پہنچ گیا تھا، لیکن
اب 280 کے قریب ہے۔ اسحاق ڈار صاحب جو بڑے بڑے دعوے کر کے آئے تھے اور جن کو یہ کہا جا رہا تھا کہ ڈالر کو ڈار کا ڈر، ڈار صاحب کو ڈالر نے روند ڈالا اور پاکستان میں مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے کہ پچھلے 48 سالہ ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے۔ بجلی 4 روپے فی یونٹ مہنگی اور اشیاء ضروریہ کی ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے، عوام کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہے۔ عوام کی قوت خرید ایز اٹ از ہے، لیکن مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے کہ غریب تو ایک طرف، جو مڈل کلاس لوگ ہیں ان کا گزارا بھی مشکل ہے، جس کا سورس آف انکم 1 لاکھ روپے تک ہے، اس کا گزارا بھی نہیں ہو رہا۔ لیکن جو 20 سے 25 ہزار روپے کماتے ہیں وہ کس طرح گزارا کریں؟ اور آگے آنے والے دنوں میں الیکشنز کے اخراجات بھی غریب عوام ہی پے کرے گی اور اس سے ہی نکالے جائیں گے ان کا خون نچوڑ کے۔ تو مہنگائی مزید بڑھے گی آگے آنے والے دنوں میں، کیونکہ جو پاکستان میں اسٹیبلٹی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آ رہی ہے اور پاکستان کی اکانومی اسی وجہ سے ڈے بائی ڈے نیچے جا رہی ہے۔ کچھ ہمارے عدالتوں کے فیصلے بھی ہیں، کچھ ہمارے سیاستدان اپنے اقتدار کی لڑائی میں عوام کے جو مسائل ہیں ان کو پس پشت ڈال دی ہے۔ تو اللہ پاک ہی رحم فرمائے پاکستان پہ اور پاکستان کی عوام کے حال پہ، ورنہ تو کوئی امید پر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ ناظرین، آج اتنا ہی، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور آپ سے درخواست ہے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ Until the next time, Allah Negeban and keep watching PDTV.